سی اللہ کے بندے سی نماز واسطے اللہ دی مسیح تے اللہ دی مسیح تے اللہ اکبر اللہ دی مسیح تے اے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر اے تا پوچھیں دے کولو یہ اللہ کو ماننے والا ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں بالکل آمنا و صدقنا شیطان اللہ کو مانتا ہے. میرے آسے پاسے پہلے تو دوئی نہیں بیٹھے میری بھی بلہا چھوڑے مولوی صاحب نے میں ڈردا بیٹھا ہی نہ مولویوں کو بابا ہاتھ جوڑی بیٹھا. ماشاءاللہ فاضل لوگ ہیں بڑے عالم لوگ ہیں. پورے قرآن میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہیں مجھے دکھا دو اللہ نے شیطان کو مشرک کہا ہو. اللہ نے پورے قرآن میں شیطان کو مشرک نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ سجدے کرتا ہے یہ جانتا ہے. اللہ اکبر. پھر تم کیوں کہتے ہو اس نے جی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا؟ اگر اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا تو یہ مشرک کہلاتا. شیطان نے انکار نہیں کیا تھا. شیطان نے انکار نہیں کیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے نار سے بنایا آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. انا خیر منہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس سے کوئی اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. کوئی موقع نہیں دیا. کیوں؟ اے ابلیس ہم نے تجھے اتنا علم دیا تھا کہ تجھے جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل کو تو نے آداب بندگی سکھائی. تو نے ان کو سجدے کرنے کے طریقے بتائے. اللہ اکبر. تجھے ملائکہ کا استاد کہا گیا. تجھے اتنا علم دیا لیکن جب تیرے علم کو پرکھنے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ اکبر تو نے اس مٹی کے پتلے کی پیشانی میں چمکنے والے اس نور نبوت کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور اگر اس نور نبوت کو نہیں دیکھا اس نور رسالت کو نہیں دیکھا اس نور خلافت کو نہیں دیکھا تو پھر سن ابا واستکبرا وکان من الکافرین. آج کے بعد سے تو کافروں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ عزیزان محترم اللہ تعالی ہمیں شرک سے بھی بچائے ہمیں کفر سے بھی بچائے. اللہ نہ سی تسا تھا مشرک کو سی آج نا اے مشرک کی میں مشرک اے تو دسا اے دسو شرک دی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک. یہ تعریف ہے. قرآن دی کیڑی آیت سے تعریف آئی ہے ذرا وہ تو پڑھو. اجازت دے رہا ہوں قرآن کی کوئی آیت پڑھو جس کا ترجمہ یہ ہو. اللہ فرماتا ہے میری ذات میں میری صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. پڑھیے قرآن کی کوئی آیت. اللہ قرآن میں پورے قرآن میں بے شمار مقامات پہ فرماتا ہے شرک نہ کرنا شرک نہ کرنا. یہ تک فرمایا شرک ظلم عظیم ہے. یہ تک فرمایا سب کچھ معاف کر دوں گا شرک کو معاف نہیں کروں گا. رب کریم نہیں کرتے شرک لیکن ہمیں یہ تو بتا دے شرک ہے کیا. کیونکہ جو تعریف ہمیں بتائی ہے تیرے پورے قرآن ہی سے نظر نہیں آتی کہ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. پورے قرآن میں نہیں نہ آپ کو ملے گی. میرے نبی کی کسی حدیث میں نہیں ملے گی. اب جو چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو سا یاد کی تھی بیٹھے ہوئے. یہ ہے شر کی طاقت. یہ ہے شر کی طاقت کہ تمہیں قرآن یاد نہیں ہونے دیا لیکن مولوی نے اپنی تعریف تمہیں یاد کرا دی. عزیزان محترم اور یہ تعریف یاد کرا کے اس کا فائدہ کیا اٹھایا؟ اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ لوگوں سے پوچھا. حالانکہ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ابھی اسی تقریر کے اندر خالق کے حوالے سے لیکن اب میں رازق کے حوالے سے بات کروں.
یہ پوچھا گیا بتاؤ تمہارا رازق کون ہے؟ اللہ علیہ سے تک غالباً آپ کا رازق کون ہے؟ رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ. ٹھیک، ہمارا رازق اللہ. رازق کا اردو ترجمہ رزق دینے والا. رازق کا فارسی میں ترجمہ داتا. اب ایک بند کر. رازق کا فارسی میں ترجمہ داتا. رازق کا اردو میں ترجمہ رزق دینے والا. تمہارا رازق اللہ، تمہارا رزق دینے والا اللہ، تمہارا داتا اللہ. تسا لاہور ویندے وے علی حجویری دے مزار سے، میں سے داتا صاحب ویندا پیا، داتا صاحب ویندا پیا. داتا تو اللہ ہے. یہ تم نے کون سا داتا بنا لیا؟ تم مشرک ہو یا نہیں ہو؟ اللہ. جو تاریخ پورے قرآن میں نہیں ہے نا، وہ یاد کرا کے تمہیں مشرک بنا دیا. میرا زمانہ طالب علمی تھا، جامعہ اسلامیہ بہاولپور پڑھا کرتا تھا. ابا سنگھ شیخ الحدیث تھے. عمر میری تھی ایسی 17 یا 18 سال. ابا سنگھ میں کو کہیں کم دسایا. میں کراچی میں دا پیا. خیبر میل ایک گاڑی تھی، اس کے اندر سیٹ بک کرا لی. گاڑی چل پڑی. بہاولپور سے بیٹھے، آگے ایک اسٹیشن آتا ہے ڈیرہ نواب صاحب. ڈیرہ نواب صاحب کے اسٹیشن پہ گاڑی رکی. ایک مولوی صاحب سوار تھی گئے، آ کے بیٹھے. لوگ عزت کرتے تھے. گاڑی بڑی بھری ہوئی تھی لوگوں سے. لوگوں نے کہا بھائی مولوی صاحب جگہ دو جگہ. میری پتہ نہیں بدقسمتی یا خوش قسمتی، میری سیٹ سامنے انہوں کو جا ملا. لوگ تھوڑے بہت کھسک کھسکا کے بھائی مولوی صاحب کو. ڈھیر مولوی موٹے ہی ہوندے ہیں، بعض پتلے ہی ہوندے ہیں. ایک بندے نے میرے کو پوچھا صحیح ایک گال سے دساؤ. میں کیا صحیح یہ پیراں دے ڈھڈ وڈے کیوں ہوتے؟ میں کہ میرے نال ایک ہفتہ رہا ون والتے کو پتہ لگ سی تیرا ساڑھے نال تھیندا کیا. تو ان کو ککڑ شکڑ کھاتا بڑا شدہ پتلا پتلا جیا ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کل وہ مولوی صاحب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے سارا جائزہ لیا ادھر ادھر کا. دیکھ رہے تھے سب سے کم عمر کون ہے. میری عمر تھی اس سے 17-18 سال. اچھا میں سب سے کم عمر اس وقت میں ہی بیٹھا تھا وہاں ڈبے کے. جب گاڑی چل پڑی نا تو مولوی صاحب نے بڑی زوردار آواز سے کہا بیٹا سارے لوگ پتہ نہیں کیا آدھے پن. مولوی صاحب بیٹا ایک سوال ہے جواب دو گے آپ؟ میں نے کہا مولوی صاحب آتا ہوگا تو دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو نہیں دوں گا. آپ پوچھ لو سوال، جو آتا ہوگا دے دوں گا. نہیں بیٹا بڑا آسان سوال ہے. میں نے کہا جی پوچھ لو، آتا ہوگا دے دوں گا. کہ بیٹا یہ بتاؤ ہمارا رازق کون ہے؟ اب پورا ڈبہ سن رہے ہیں. انہوں کو یہ تو پتہ کوئی نہیں میں کی دا پوتنا تو کتنا پڑھتا. یہ تو پتہ ہے، یہ پتہ ہوتا تو شاید سوال ہی نہ کرے. بیٹا بتاؤ ہمارا رازق کون ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتاؤ آپ کس مدرسے میں پڑھے ہو؟ کس مدرسے میں پڑھے؟ کہنے کہ بیٹا میں ملتان کے خیر المدارس میں پڑھا. خیر المدارس اہل دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا مدرسہ ہے. میں نے کہا مولانا آپ تو بہت بڑے مدرسے کے پڑھے ہو. کہنے کا جی بیٹا. میں نے کہا مولوی صاحب خیر المدارس کا ترجمہ تو بتا دو.
پہلے ہر سے کہنے کہ میرے امتحان لے رہا ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ، تو اتنے بڑے مولوی، میں تمہارے سامنے بال. کہنے کہ اچھا بیٹا، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے خیر اور دوسرا ہے مدارس. خیر کا معنی ہے اردو میں بہتر یا بہترین، اور مدارس یہ جمع ہے مدرسے کی. مدارس جمع ہے مدرسے کی. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے خیر المدارس، مدرسوں میں سب سے بہترین مدرسہ. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے، مدرسوں میں سب سے بہترین مدرسہ. میں نے کہا مولوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ترجمہ بتایا. اب پوچھئے سوال کیا ہے؟ کہنے کہ بیٹا میرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ ہمارا رازق کون ہے. اب جب مجھے پتہ چل گیا یہ دوسرے مسلک سے ہیں تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا. میں کہا نا ہمارا رازق کون ہے، میں نے یہ نہیں کہا اللہ. پھر میں نے کیا جواب دیا؟ پھر میں نے ان کو کہا مولوی صاحب کس رازق کی بات کر رہے ہو؟ کس رازق کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جو یہ کہا نا مولوی صاحب تو غصے میں کھڑے ہو گئے، میں کو مندئی کر جائے. آخر لگے کیا بھونکتا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی رازق ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ میں نے کہا مولوی صاحب تشریف رکھیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتے. اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بدترین کیفیت ہے. آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو مطلب بھی بتاؤں گا، لیکن ایک التجا کروں گا آپ سے کہ قرآن کی آیت